بندہ مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہارا دوست۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم دو طرح سے فرمائی، اور یہ تقسیم بالکل واضح اور صاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا، بعض تم میں سے مومن ہے اور بعض کافر ہے۔ مومن ایمان والے، کافر اہل کفر، یہ دو تقسیم ہے انسانوں کی۔ پھر کفار میں یہود ہو، عیسائی ہو، ہنود ہو، سب ایک ہی قسم کے اندر شامل۔ تو انسانوں کی تقسیم دو طرح سے، ایک قسم انسانوں کی وہ اللہ کے دوست جنہیں اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے، دوسری قسم والوں کو اصحاب المشأمہ۔ پہلی قسم والے سعید کہلاتے ہیں، دوسرے قسم والے شقی کہلاتے ہیں۔ پہلی قسم والے اصحاب الجنہ اور دوسری قسم والے اصحاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ ہم تمہارے دوست۔ اب ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ نے انسانوں سے، ایمان والوں سے اپنی دوستی کا دم بھرا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے اس محبت کی لاج رکھے، کہ ایسے کام کرے کہ دوستی کے اندر آنچ نہ آئے، اللہ سے تعلق جو دوستی والا ہے وہ قائم رہے، وہ قائم رہے، اس کے اندر کمزوری نہ آئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ جو صحیح ایمان والے ہیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں سے محبت ذاتی محبت، ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہ نسبت ایمان وجہ محبت، وجہ قرب ہے، وجہ تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، ایمان والے اللہ کے محبوب ہیں، ایمان والوں سے اللہ کو پیار ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن سے ہی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فرمانے لگے کہ دیکھو، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بڑا تحفہ دے دیا جائے، محب کو چھوٹا ہی لگتا ہے۔ محبوب کو بڑے سے بڑا تحفہ ہدیہ دیا جائے، وہ اس سے بڑا نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی تحفہ دیا جائے تو اسے وہ بڑا سمجھتا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف اللہ یہ فرما رہے، دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہمارے نفع انعام کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اب بندے نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اللہ کو یاد کیا، کچھ ذکر کر لیا، کچھ اس کی تسبیح اور تحمید کر لی، کچھ اس کی توصیف اور ثنا بیان کر لی، تھوڑا ہی کر سکتا ہے بندہ۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، مجھے بہت زیادہ یاد کرنے والے میرے بندے اور بہت زیادہ یاد کرنے والی میری بندیاں۔
ان کے لیے ہم نے نعمت، مغفرت، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب بندہ کتنا ذکر کر لے گا اللہ، بندہ اللہ کو کتنا یاد کر لے گا، لیکن اللہ بندے کے ذکر کو فرما رہے بہت زیادہ یاد کرنے کا، یعنی بندے کے تحفے کو اللہ کتنا بڑے درجے میں قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن سے بہت محبت ہے، ذاتی محبت، اپنی نعمتوں کو بہت تھوڑا فرما دیا، اور بندے کی طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ملا، اللہ فرما رہے بہت زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایمان والے سے، اور خالص ایمان والے سے، جو ایمان کے تقاضوں پر چلنے والا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایمان والے بھی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا خیال رکھنا کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، جس سے محبت کا دم بھرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فکر اور خیال انسان کو دامنگیر ہو جاتی ہے جب محبت سچا ہو، جب اللہ کریم سے محبت کے اندر انسان سچا ہو جائے تو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ اور غور کرنا چاہیے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ حسن و جمال، اللہ کے کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ جس نے کائنات کو حسن بخشا وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس رب نے کائنات کو حسن بخشا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ خود بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے حسن اور جمال کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، عرض کی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے، اپنا دیدار کرا دیجیے۔ اصرار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص تجلی پہاڑ پر فرما دی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ پہاڑ اللہ فرماتے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انگلی کے پورے کے، چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنی نور کی تجلی فرمائی، اور روایت میں آتا ہے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی فرمائی، 70,000 پردوں کے پیچھے سے، اور جہاں تجلی ہوئی تھی وہ زمین کا پانی میٹھا ہو گیا، اور وہاں کے شجر حجر سب سجدے میں گر گئے اللہ کی۔ یہ اتنی کم تجلی کا یہ اثر ہوا کہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی چہرے پر پھر تا وصال ایسا نور رہتا تھا کہ آپ کو کوئی چہرہ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس تجلی کا اثر تھا، حالانکہ تجلی پہاڑ پر ہوئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اثر کو اتنا لیا۔ اب بتائے جس ذات کی تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے اور ایسی زبردست ہو وہ کتنا حسین ہو، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے جمال کا کیا کہنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اہل جنت، کئی دن کے بعد اللہ باتیں فرمائیں گے اہل جنت سے کہ کیا حال ہے، وہ سب اتنا خوش ہوں گے اللہ کی آواز سن کر
اس کے اندر ایسی شیرینی ایسی تاثیر ہوگی کہ مدہوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم بہت اچھی حالت میں، ہم جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور سوال کر لو اور مانگ لو، تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم اور کیا مانگے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھنا، اہل جنت علماء کی طرف جائیں گے، اہل علم کی طرف جائیں گے، جن کو اللہ نے علم دیا ہوگا، اپنی معرفت کا نور دیا ہوگا۔ علماء سے پوچھیں گے، علماء کرام فرمائیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اہل جنت جو چاہیں گے انہیں وہ بھی ملے گا اور ہماری طرف سے مزید بھی ملے گا۔ یہ مزید کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیدار، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا جلوہ۔ تو اہل جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ بازار جنت کے اندر ایک مجلس سجائیں گے، اور اس سے پہلے اہل جنت کے لیے بازار میں جانے کا، اللہ کو دیکھنے کے لیے تو بھی تو آداب اور تقاضے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ بازار حسن میں ان کو بھیجیں گے۔ وہ بازار کیا ہوگا؟ وہاں بس آدمی صرف چاہے گا سوچے گا ویسا ہو جائے گا، میرا چہرہ ایسا ہو، میری آنکھیں ایسی ہو، اور میرا قد ایسا ہو، میرے بال ایسا، صرف سوچنا ہوگا جنت ایسا بنتا جائے گا۔ ایک جادوئی منظر ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے دنیا کے اندر تو لیپ لگا لیا جاتا ہے، آدمی کے ایک چھپ جاتا ہے، ہاں بس اوقات زیادہ سے زیادہ آدمی کے جو ہے وہ ایک کو چھپا لیتا ہے، لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ دنیا کا حسن ناپائیدار، اس کا حسن ناپائیدار، ختم ہونے والا، ظاہر ہونے والا۔ بلکہ کسی نے کہا کہ جوانی میں جو زلفیں فتنہ گر ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ زلفیں دم خر بن جاتی ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آدمی کا دل نہیں بھرتا، دیکھتا جاؤں اور کچھ عرصے کے بعد چھوارے جیسا ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اس پہ گال پہ کھڈے آ جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا حسن ناپائیدار، لیکن وہ حسن پائیدار، لازوال، ہمیشہ ہمیشہ والا۔ تو جنتی جیسا چاہیں گے ویسے ہو جائیں گے۔ اب خوب تیار ہو کر، سج کر، اور حسن کا مجسمہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مخی راشد شاہ اللہ زگی پورے دا مخی سفرازی نشاط ادلیش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کو تلاوت۔ اللہ نے ان کو ایک خاص خوبی، یہ خاص نعمت آواز کے عطا فرمائی، جن کا معجزہ تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو پانی کی لہریں تھم جایا کرتی تھی، اور پرندے ہوا میں چلتے رک جایا کرتے تھے ان کی تلاوت سننے کے لیے۔ مسحور کن آواز تھی، دلوں کو مسحور کر دینے والی آواز، فریفتہ کر دینے والی آواز۔ اللہ یہ نعمت وہاں بھی ظاہر فرمائے، وہ تلاوت کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے، آپ کی آواز سے اہل جنت کے دل جو ہے وہ انتہائی درجے سے کہ محظوظ ہوں گے، خوب لذت حاصل کریں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ بس اہل جنت پر تو ایک سبتہ طاری ہو جائے گا، اور اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس ناقابل بیان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیدار ہوگا، دیدار ہوگا، ہزاروں سال اہل جنت اللہ کو دیکھتے رہیں گے، دل نہیں بھرے، ہوش ہی کھو جائے گا، بس اور دیکھتے رہیں، ایک دم پردہ حائل ہو جائے گا۔ فرمایا بس اب دوبارہ وقت ہوگا اللہ کی طرف سے، ہفتے بعد، 15 دن بعد، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ روزانہ دیدار کروائیں گے،
ایسے بھی جنتی ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ مسکرا کر دیکھیں گے، جب اللہ ان کی طرف دیکھیں گے اللہ مسکرائیں گے، بتاؤ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے پہلے فرد جس کی طرف اللہ مسکرا کر دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے اللہ ان کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب کے لیے عام تجلی ہوگی، ابوبکر تمہارے لیے خاص تجلی ہوگی اللہ کی، بس تم اور تمہارے رب ہوں گے، آپس میں باتیں ہوگی۔ احسانات اتنے ہیں نا، اسلام کے لیے قربانی اتنی، تو یہ اللہ کا دیدار ہوگا اہل جنت کے لیے، یہ مزید کی صورت ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اضافی نعمت، اور اس نعمت کا کیا کہنا، اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفار کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر ایک سزا یہ بھی فرمائی ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ آپ اندازہ کریں، علماء کرام فرماتے ہیں جہنم کی سزا ہوگی، طرح طرح کے عذابات ہوں گے، یہ سزا فرمائے سب سے بڑی ہوگی۔ جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا شقی، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑی کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ اور جس کو اللہ کا دیدار مل گیا، اس کے چہرے پر ایسا حسن آئے گا جو لازوال زندگی میں نہ ختم ہونے والا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کی چہرے کی زینت اور رونق وہ تا حد نگاہ، تا حد زمانہ وہ بڑھ جائے گی، نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ ایسا حسن اللہ ان کو دے دیں گے، ایسا حسن اللہ کے دیدار سے ان کو مل جائے گا۔ تو حسن کو دیکھا جائے تو اللہ سے حسین کوئی نہیں، اس نقطۂ نظر سے تو اللہ ہی ہمارے محبوب، اللہ ہی کی بندگی ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی سے محبت کی جو وجہ اور سبب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کمال، اللہ سے زیادہ باکمال کون ہے، اللہ سے زیادہ صفات والا کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے یہ درخت ہیں یہ سارے قلم بن جائے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، فرمایا اتنے ہی اور سمندر دریافت ہو جائے، پیدا ہو جائے، جتنا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے، 7 سمندر اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے قلم ان کی نوکیں گھس جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر کمالات کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے اللہ کو دیکھا، وہ یہاں تک فرما اٹھے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، آپ کی جیسی تعریف کرنی چاہیے یا اللہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کمالات میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ اس نقطۂ نظر سے بھی اللہ ہمارے محبوب، اللہ ہمارے مطلوب، اللہ ہی ہمارے مطلوب ہونے چاہیے، اللہ کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہونے چاہیے۔ اور کبھی کبھی محبت ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ مال و منال والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے، کوئی عہدے والا ہے۔ اب اللہ کی شان کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے ہمارے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے قبضے میں ہیں، ہر چیز کے خزانے، صحت کے خزانے، عافیت کے خزانے، رزق کے خزانے، جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں،
ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ایک اندازے سے اتارتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان ہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی ایسا دل میں آیا یار نعمت ختم نہ ہو جائے، ہاں رزق ختم نہ ہو جائے؟ انسان ہے، ڈرتا ہے کبھی کبھی۔ جو اقتصاد والے ہیں وہ اپنی طرف سے منصوبے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو سلا رہا ہے، سب کو صحت دی، سب کو نعمتوں سے سرشار کر رکھا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ پاؤں اللہ کی نعمت، پورا جسم اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھا جائے تو اس نقطہ نظر سے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اللہ کے برابر تو کسی سے محبت ہونی نہیں چاہیے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کبھی کبھی محبت ہو جاتی ہے سخاوت کی وجہ سے، کہ فلاں بندہ سخی ہے، دینے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت ہے جو تم پر ہو رہی ہے، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو، فرمایا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ فرمایا بارش کے قطروں کو گننا تو ممکن ہے، گنا جا سکتا ہے، اس کا کوئی حساب ہے، درخت کے پتوں کا کوئی حساب ہے، اور ریت کے ذروں کا کوئی نہ کوئی حساب ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا کوئی حساب ہے۔ اللہ فرما رہے لا تحصوها، نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، محبت تجھ کو آداب محبت کو سکھا دے۔ جب بندہ محبت میں سچا ہو پھر اللہ کو ناراض نہیں کرتا، پھر وہ کوشش کرتا ہے، ہو بھی جائے تو فوراً اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور اسی میں ہماری عزت، اسی میں ہماری عزت، اللہ کی بندگی میں ہی ہماری عزت، یہی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانے والی ہے۔ دنیا میں بھی عزت، عافیت، راحت، موت کے وقت بھی سکون، عافیت، راحت، اور مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں عزت اسی بندے کا مقدر ہے جس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ سے جو محبت والا تعلق ہے یہ کمزور نہ ہو۔ ان المحب لمن يحب مطیع، فرمایا محبت چیز ہی ایسی ہے بندے کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ ہاں انسان، حدیث کے اندر آتا ہے جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے بندوں کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جو اسے احسان کرتا ہے یہ اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے زیادہ محسن ہے کون؟ اللہ سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور محبت کا تقاضا ہے اللہ کی فرما برداری، محبت کی معراج ہے اللہ کی بندگی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، اپنے شاگردوں سے پوچھا، فرمایا بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا اپنی جان قربان کر دینا محبوب کے نام۔ کسی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت آپ فرما دیں۔ فرمایا محبت کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب پر ایسا قربان ہو جائے، ایسا اس کا دیوانہ ہو جائے، اور ایسی محبت کے اندر وہ عروج پر آ جائے، فرمایا کہ اپنا سب کچھ قربان دینے کے لیے تیار، اپنا سر تن من دھن اس کے قدموں میں لا رکھنے کے لیے قربان ہو جائے۔ فرمایا یہی محبت کی معراج ہے عبادت، بندہ سجدے میں اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور اپنا سر، اپنے ہاتھ، پیشانی سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ آپ پاک، میں کمزور، آپ ہر ایک سے پاک، یا اللہ آپ بڑے ہیں میں کمتر ہوں۔ یہ محبت کی معراج ہے کہ بندگی، اور یہ نماز میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں اللہ کی بندگی کا درس دیتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے ہیں، اللہ نے آخری عمر میں ان کو ہدایت دی۔ پہلی کی زندگی ایسی تھی کہ پینے والے آدمی تھے، شاعر تھے،
اور قادر الکلام تھے، برجستہ کلام کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ نے ہدایت دی، اور پہلے ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، شعرا کتنے گزرے، لیکن جگر مراد آبادی کا نام زندہ ہے، اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو گئے، آخری عمر میں توبہ کر کے اللہ کے دیوانے بن گئے، چہرے پر سنت رسول کو سجا لیا تھا، اور زندگی ساری پھر عبادت، تقوی، طہارت کے ساتھ گزاری۔ آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا کمال عشق میں یہ ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ فرمایا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں قربان کر دیا، اللہ نے مجھے عزت دے دی۔ بڑے بڑے علماء پھر ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی بندگی میں انسان کی عزت ہے، اللہ کی بندگی میں انسان کا عروج ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہم پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھے، آج اللہ نے ہمیں آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ فرماتے لوگوں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم نے تو پیارے آقا کے دامن کو تھاما ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ نے ہمیں عزتیں دے دی، آج دنیا پر ہماری حکومت ہے تو اس اسلام کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو جس درجے کے اندر اللہ کی بندگی پر آئے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ دنیا کے اندر عزت اللہ کا وعدہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت ہے ہماری، عزت ہے ہمارے رسول کی، اور عزت ہے ہر مومن بندے کی، تو ایمان والا ہو، صحیح ایمان والا، اللہ فرمایا عزت اسی کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما دے اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔